خوشی کی سب سے اعلیٰ قسم سکون ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب بھی تم چاہو تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کی خطا اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہے، جو ٹھوکر اللہ تک لے جائے وہ سزا نہیں ہوتی۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہی زندگی کی حقیقت۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ مان رکھنا سیکھیے، کبھی رک کر کبھی روک کر۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ اے میرے مالک، کن فیکون سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئے۔ مہندی کے ہرے پتوں میں سے لال رنگ نکالنا میرے رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ بے شک اس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ کان تو سب کے سنتے ہیں، لیکن دل کسی کسی کا سنتا ہے۔ شیطان بھی موجود ہے، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی ہم اگر نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ جہاں میرے رب نے انسانوں اور جانوروں کو پوشاک پہنائی، وہاں درختوں کو بھی اکیلا نہ چھوڑا، پھلوں پر چھلکے اور تنوں پر چھال۔ بے شک اس رب کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ تین کام کسی کے دل میں آپ کی عظمت بڑھاتے ہیں: سلام کرنا، کسی کو جگہ دینا، اصل نام سے پکارنا۔ آپ ایسے بنیں کہ لوگ دیکھ کر یوں کہہ سکیں، دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ میرے رب نے ایک سیب میں ہی اتنے رنگ بھر دیے، پھر اس رب کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، جس نے طرح طرح کی مخلوق پیدا کی، ہر ایک کو رزق پہنچایا، ہر ایک کو جینے کے ڈھنگ سکھائے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لے آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر لے۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔
ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ دنیا میں بہترین مرہم بے لوث پیار ہے، بے لوث احترام ہے، بے لوث قدر ہے اور بے لوث اہمیت ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو وہ دل مردہ ہے۔ بدلہ تو وہ لیتے ہیں جن کا دل چھوٹا ہو، ہم تو معاف کر کے دل سے ہی نکال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت وہ سچائی سے کام لینے اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیضیاب ہوتا جائے گا۔ جیت آسانی سے حاصل ہونے کا نام نہیں بلکہ ناممکن کو حاصل کرنا ہی اصل جیت ہے۔ کوشش کرے کسی کو انتظار کا زخم مت دے، وقت دے اور اپنے چاہنے والے کا اعتبار بحال رکھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ کسی مقصد کے ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے اہم چیز کار فرما ہے وہ آپ کا گمان ہے، اسی لیے کوشش کرے اپنا گمان مثبت رکھے تاکہ منزل آسان ہو جائے۔ جو اپنی بات پر سچا نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی سچ نہیں بول سکتا۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ بات چیت اور گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنے اور کچھ نہیں۔ علم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے، خاص کر ان کے لیے جو اس علم کے حقدار ہیں۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں کی سولی پر مت چڑھائے، ایسا نہ ہو وہ سچا نکلے اور وہ آزمائش آپ کے سرائے کا رخ کر لے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا، غلطی سب کرتے ہیں۔ کوشش کرے، غلطی سدھارے اور آگے بڑھے۔ ناکارہ ہونے سے ناکام ہونا بہتر ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنا اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسرے کے مرنے کی کرتا ہے۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ بابا جی فرماتے تھے، اللہ پاک نے تمہارے رزق میں چوٹیوں، پرندوں، ناداروں، غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ، اللہ تم پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ دنیا کا سب سے میٹھا اور سب سے پیارا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے، قرآن، نیک اعمال، حسن اخلاق۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں، ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔